ألا لله الدين الخالص. اور جس وقت آپ کو گھیر لیا اللہ 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 کہتے ہیں کہ بکثرت خون بہ جانے سے امام عالی مقام پر ذوف و نکاحت کا غلبہ ہو گیا، بدن سے نڈھال ہو گیا، قدرے سستا رہے تھے کہ ایک ظالم نے آپ کی پیشانی پر پتھر مارا، خون نکلا، امام نے کرتے کا دامن اٹھایا، خون کو پونچھا اور اتنے میں ایک تیر آیا جس کی 3 نوکیں تھی اور وہ جناب کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گئے۔ دیکھیں حسین گر رہا ہے نبی کے گود کے پالے حسین پر، یہ کس کس نے اٹھائے ہیں آج بالے حسین پر؟ تیروں کے بالے اٹھا لیے نبی کے گود کے پالے حسین پر ہے؟ وہ جو کبھی کاندھوں پر بیٹھا کرتے تھے آج تیروں نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں۔ وہ جو کبھی رسول کے دوست پر بیٹھا کرتے تھے آج وہ کاندھوں سے سواری اور ان سے نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں۔ نبی کے گود میں کھیلنے والا، اور غم نہ کرے امت، کس کے ساتھ غم نہ کرے؟ غم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم نہ کریں تو کیوں نہ کریں؟ غم سنت ہے، حسین کا کے بارے میں رونا سنت ہے، اور جو اس سنت پر عمل نہیں کرتا روزے قیامت منہ کالا کر کے اللہ کے نبی اس کو اٹھائیں گے۔ رفع دین کی سنتیں یاد ہیں، فاتحہ خلف الامام کی سنتیں تم کو یاد ہیں، ہے نہیں؟ شلواریں اور لمبی لمبی داڑیاں کہتے ہیں حضور نے اہل بیت کو بھی چھوڑ دو، معاف کر دو، ذکرکم اللہ فی اہل بیت ہی، میں اہل بیت کے بارے میں تو داڑھی چھوڑ دو، اس کو پھر لمبا ہونے دو جہاں تک جاتی وہ داڑھی چھوڑ دو۔ ہاں اہل بیت کو بھی چھوڑ دیتے، ان کو بھی معاف کر دیتے اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی تمہارے نزدیک، ان کے حق تم نے چھوڑا نہ ظالموں۔ مصنوعی تقوی دکھاتے ہو ہم کو، جعلی تقوی تمہارے، اور تم اپنی نفرتوں کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لوگ ان کے بارے میں کوئی بیان دے، کتابیں لکھتا ہے آ کے تو بیان دے، ان لونڈوں کو بتا، ان چھوکروں کو جو تیرے 2 ٹکے کے چھوکرے تو نے رکھے جن کے پاس جا کے تو راتیں گزارتا ہے، ان کو سمجھا۔ تو شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے کہ کس کے منہ کو آتے ہو، کس کے دامن کو پکڑ کے زمین پر گرانے کی کوشش کرتے ہو؟ محمد مصطفیٰ کے دامن پکڑ کے جنہوں نے جوانیوں کی طرف راغب ہوئے ان کو پکڑتے اہل بیت رسول کو۔ ہاں فرمایا امام گر گئے، اور آپ نے کہا جب گرے آپ نے کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، گرے بالکل وہی شے پڑھی آپ نے اس وقت جس طرح کے اس وقت میں میت کو رکھنے کے لیے قبر میں پڑا جاتا ہے، اور امام حسین کا اسرا، اور گر گئے آپ، اور پھر فرماتے ہیں پھر جب آپ کئی دفعہ اٹھنے کی کوشش کی مگر ذوف کی وجہ سے آپ تھوڑا قدم چلتے، پھر دیکھ ظالم ایک آگے بڑھا اور اس نے اسی وقت امام حسین کو نیزہ مارا، گھوڑے سے گرا لیا۔ نیزہ جس وقت مار کے گھوڑے سے آپ گرا لیا اور گھیرا تنگ کر لیا، گھیر لیا امام حسین کو، یہ لفظ ہی جب میں نے پہلی دفعہ پڑھے کہ انہوں نے امام حسین کو گھیر لیا، آج تک وہ میرے اندر سے وہ بات ہی نہیں جاتی، مجھے نیند نہیں آتی، بھی گھیرا ہوا ہے ایک بندے کو، اتنا میرے تخیل نے اتنا زور کا خیال کھینچا بھی مجھے امام حسین خیال میں نظر آیا کہ وہ تنہا کھڑے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی امت میں سے میری اس وقت مدد کرنے کو ہے؟ کوئی تو بڑے آگے، گھیرے میں لے لیا شیطانوں نے، ایک اکیلا حسین اور ہزاروں کی فوج گردا گرد گھوم گئی سب کے، ایسے میں وہ کیا کرتا؟ بے بس جس کو دیکھ کر تم نے مارا، اس حسین ابن علی کو گھیر کر تم نے مارا، تنہا کر کے تم نے اس کو مارا، تمہیں اس وقت تمہیں نظر نہ آیا کوئی ہے؟ ادھر سے تلوار لی اور امام حسین پہ، اور شمت نے تو جو کیا اس کے حکم سے اس نے کہا لا، امام حسین کی گردن کاٹ کے گرا کے امام حسین کو سینے پہ نیزے مارے اور آپ گر گئے، اور پھر کاٹی اس وقت آپ کا گردن مبارک کاٹی۔ شاعر نے لکھا اے چرخے بے مدار کیسی ستم ہے آ، فرمایا اے آسمان تو نے دیکھا نہیں، اے چرخے بے مدار کیسا ستم ہے آ، شمشیر شمر اور محمد کی بوسا گا، جس کی گردن پہ محمد بوسے لیں وہاں شمشیر کی گردن پہ اب دیکھو کیسا کہتا اے وقت تو نے دیکھا کہ کیسا ستم ہوا، پھر زمانے نے اپنی آنکھ میں دیکھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گردن کے بوسے لیے تھے، جس زبان کو چوسا تھا، جن ہونٹوں کو نبی نے بوسے دیے، جن آنکھوں کو بوسے دیے، جس ناک کا آتا ہے کہ حضور نے امام حسین کی ناک انتہائی خوبصورت تھی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، اور اسی ناک کو چھڑی مار کر اس نے کہا کہ یہ کیسا حسن ہے، ابن زیاد نے کہا جس کی سنا کہ حضور بڑی تعریف کرتے ہیں،
یہ دیکھیں بخاری مسلم میں بھری پڑی ہیں، ان کو وہ نہیں آتی بخاری مسلم کی باتیں، اور سب کچھ ان کو آتا ہے۔ اے چرخے بے مدار کیسا ستم ہے، آہ شمشیر شمر اور محمد کی بوسا گا، اس ناپاک حرام خور کی تلوار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسا گا۔ حضور نے حجر اسود کو بوسے دیے، وہ ٹوٹ گیا تو تم لوگوں نے اس کو چاندی کا خول پہنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حسین کو بوسے دیے، تم نے اس کا سر کاٹ کے اس کو زمین پہ تم نے کر دیا، اور یہ اتنے اور نبی علیہ السلام بس ادھر سے امام حسین کا سر کٹا اور ادھر سے رسول خدا ابن عباس کے خواب میں آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، ابن عباس وہ آدمی ہے جو قرآن کی وہ تفسیر کرتا ہے رسول اللہ کی دعا کی برکت سے کہ حضرت عمر بھی وہ تعریف نہیں کر سکتے، حضرت عمر بھی نہیں کر سکتے تھے ایسی تفسیر۔ حضرت عمر حکمرانی کرتے تھے لیکن چھوٹے سے ابن عباس کو سارے صحابہ کے مجمع میں لے جاتے، کہتے کر ابن عباس تفسیر قرآن کی، تجھے نبی کی دعا ہے۔ وہ پھر سارے صحابہ تعریف کرتے، بڑے بڑے جو حضور کے ساتھ رہے، نئی تفسیر ہوتی، پھر ابن عباس اٹھ کے تفسیر کرتا۔ اللہ اللہ، بلے بلے، نبی کی تہجد کا وضو کرایا تھا اس نے نبی پاک کو، اس لیے حضور نے اس کو دعا دے دی کہ جا تجھے خدا قرآن کا ایسا علم عطا فرما دے گا کہ دنیا تیری محتاج ہو جائے گی۔ دنیا محتاج ہوئی ابن عباس کو، اور ابن عباس نے جاتے وقت امام حسین کو روکا، اس نے کہا نہ حسین نہ جا، جایا نہیں، کہا تیرے بالوں کے بال تھے امام حسین کے ماشاءاللہ لمبے، آپ کے نانا کی طرح رکھے ہوئے، فرمایا میں تیرے بالوں کو پکڑ کے اگر روکنا پڑا میں روک لوں، نہ جا، تو ایک رہ گیا نبی کا ادھر، تجھے دیکھ دے کہ میں نبی کو دیکھتا ہوں، میرے خاندان کا، یہ نہیں روکا یزید برا، فرمایا وہ اتنا ظالم ہے اس نے تیرا لحاظ نہیں کرنا، اس سے تجھے مار دینا، وہ اندھا ہو چکا ہے اس وقت، اس کے باپ نے اس کے دل کے اندر اتنا کچھ بھر دیا ہوا ہے، وہ اندھا ہو گیا، اس کو تیری کیا قدر، اس امت کو تیری قدر ہے، نہ جا۔ آپ نے فرمایا نہیں ابن عباس اب جانا بنتا ہے، اب کربلا گنانا گیا تو نانے نے کہنا پھر حسین تو نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ تیرا روکنا تیری رائے ہے، میرا کربلا جانا محمد کے نص قرآن کی نص ہے، مجھے حکم دیا نانے نے، نانے کے حکم کے مقابلے میں تیری رائے کا کیسے مان جاؤں؟ کہتے صحابہ کرام نے روکا، اور حسین کیوں گیا؟ کیونکہ اس کے نانے کا حکم تھا، رسول کے حکم کے سامنے کسی صحابی کا اجتہاد نہیں چل سکتا، کسی صحابی کی کوئی رائے نہیں مانی جائے گی۔ ان صحابیوں کو رسول کی اس حکم کا نہیں پتا تھا جو نبی اس کو بتا گئے تھے اپنے بچے کو، سمجھ گئے نا؟ حسین کو نبی کا حکم تنگ کر رہا تھا، وہ ایک امتی تھا، وہ ایک نواسا تھا، ایک سچے نبی کا نواسا تھا، اس کا سچا پیروکار تھا، وہ نانے کا حکم دیکھتا، دین کا تقاضا دیکھتا، قرآن کی پکار دیکھتا، خدا کا پیغام دیکھتا، یا ابن عباس اور ابن عمر کی بات مانتا؟ کتنی بات۔ اور یہ اہل حدیث جو ہیں ان سے پوچھے یہ کتنے ابن عباس اور ابن عمر کو کتنا کا مانتے؟ 20 مسئلے یہ اہل حدیث ان کے رد کرتے ہیں، 20 مسئلے کہتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے نبی کے حکم کے مقابلے میں صحابہ کی بات نہیں چلے گی۔ تم وہابیوں کو اتنا یقین ہے تو حسین جس کے نانے کا دین ہے وہ نہ مانتا؟ کیسا بیوقوف تم اس امت کو بناتے ہو کہ صحابہ نے روکا، صحابہ نے روکا، تم ہمیں پاگل نہ بناؤ، نہ اس امت کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرو، حضرت شیخ تم نہ بنانے کی ہمیں کوشش کرو، ہم جانتے ہیں تم لوگوں کے اندر تمہارا علم کتنا کا ہے، تم صرف یہ زارہ باز یازلبوں کی گردانیں کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ پیش کرو، کوئی فہم دین کی معرفت، دین کی پہچان، اسرار و رموز دین، حکمت دین، لا ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی تم نے دین پر کوئی اچھی کتاب لکھی ہو جو بچوں کو دہلیے سے نکال دے، جو بچوں کو عقلی اور منطقی اور فلسفی طور پر شرک سے باہر نکال کے رکھ دے، لا ہمارے پاس تم نے دین کا، تم نے کوئی دین کا کام کیا ہوتا تو یورپ اس وقت مسلمان نہ ہو گیا ہوتا، تمہارے تو اپنے علاقے گمراہ، تم نے کیا دین کا کام کرنا ہے؟ حسین ایک نکلا اور لاکھوں علماء کے اوپر اکیلا بھاری ہے، وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام، کچھ کہتے ہیں حضور کہاں ہے؟ عالم برزخ میں روح ہے، کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی جسم مبارک جو ہے وہ قبر کے اندر موجود ہے، پر اس سے نبی علیہ السلام آ گئے ابن عباس کے خواب میں زور کے وقت میں، اشعثا و اکبرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس وقت بکھرے ہوئے تھے اور آپ کے جسم مبارک پر مٹی غبار کے آثار نظر آ رہے تھے،
میں نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ ما حاضر کا، او میرے پیارے نبی تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میری روح قربان، میرا جسم و جان قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی؟ تو کہتے میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں شیشی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ لوہے ایک شیشے کی شیشہ بوتل پکڑی ہوئی، حضور نے فرمایا ھذا دم الحسین واصحابہ، یہ حسین اور اس کے یاروں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا آیا ہوا ہوں، اکٹھا کر کر کے بوتل میں ڈال رہا ہوں، زمین پر گرنے نہ پائے، میں عرش پہ لے کر جاؤں گا، میں عرش پر لے کے جاؤں گا۔ رسول اللہ کو عالم برزخ چھوڑنا پڑ گیا، اللہ نے کہا جا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عالم برزخ میں اب تیرا ٹھہرنا نہیں، جا کربلا، جا کے حسین اور اس کے یاروں کا خون اکٹھا کر لے۔ ایک حسین کا خون نہیں، نبی نے کہا نبی حسین کے یار، اصحابی لفظ بولا ہے، بتائیں آپ نے کہیں رسول پاک نے کہا ہو کہ عمر کا صحابی، علی کا صحابی ہے، عثمان کا صحابی، ابو بکر کا حسین کے صحاب، جو اپنے لیے لفظ اپنے یاروں کے لیے بولا وہی حسین کے لیے بولا صحابی، صحاب ہے اس کے ساتھی۔ اب کریں گے ترجمہ، مانا ساتھی ہوتا ہے، مانا یہ کر ترجمہ، جیڑا مانا اتنے کرے گا نا وہی مانا ادھر صاحب کا میں نے کر لینا، تیرا میں نے جھکا جرا کے راک کر دینا، تجھے نہیں میں چھوڑنا۔ ناسبی تو چھوڑ، تو کسی بھاگے گا کس طرف؟ تو نے پالا کن سے ڈال لیا؟ ہاں اللہ 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 اللہ۔ امام حسین کا اس کے صحابیوں کا خون صبح سے اکٹھا کرتا، ایک حسین کی جنت کی گارنٹی نہیں دی نبی نے۔ نبی نے کہا جتنے ساتھ حسین کے جائیں گے سب جنت میں جائیں گے، سب ساتھ میں جنت، 72 گن لے یا 150، یہ تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے۔ نبی نے وہاں سے چھوڑا، فرمایا صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس کہتے میں اٹھا، میں نے وقت نوٹ کیا، جب قافلہ واپس آیا، جب قافلہ واپس آیا تو میں نے ان سے پوچھا کب شہادت ہوئی؟ تو نے بتایا اس وقت۔ تو اللہ کی قسم وہی وقت تھا، وہی وقت تھا جس وقت میں مجھے رسول اللہ خواب میں نظر آئے۔ آپ کا نبی کربلاؤں میں برزخ سے کربلا گیا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے نبی نے سفر کیا ہے برزخ سے کربلا کا۔ اگر تم قبر میں بھی زندہ نبی کو مانتے ہو تو نبی نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کا سفر کیا ہے۔ مٹا دو ان حدیثوں کو، پھر کبھی ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ لکھا ایک سلفی عالم دین نے کہ یہ جتنی بھی روایات اس کے اندر آئی ہیں، یہ نبی نے فرمایا مومن جب خواب میں مجھے دیکھے گا تو وہ مجھے ہی دیکھے گا، شیطان کو نہیں دیکھے گا۔ ابن عباس تو ساتھ رہا تھا، اس کو نبی کے چہرے کی پہچان تھی، نبی اس کی جان تھی، نبی اس کے چچا کے بیٹے تھے، وہ نبی کے صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ کو تہجد پڑھائی تھی، نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے ابن عباس سے تہجد پڑھی تھی، نبی کی دعائیں تھی اس کے ساتھ، اس نے دیکھا رسول اللہ کو۔ اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ خواب تھا صحیح کہ نہیں صحیح تھا۔ آپ کے نبی کربلا چلے گئے، خون اکٹھا کیا حسین کے یاروں کا۔ اور امام حسین کی کیا فضیلت تم سننا چاہتے ہو؟ ابو بکر شہید، ابو بکر فوت ہوئے، رسول اللہ کسی کی خواب میں نہیں آئے۔ عمر کی شہادت ہوئی، عثمان شہید کیے گئے جیسے تم کہتے، خود حسین کا باپ علی بھی شہید کیا گیا نہیں، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر زہر میں تھال میں گر گئے شہید ہوئے نہیں، صحابہ کی کثیر تعداد جنگ صفین اور جنگ جمل میں ماری گئی نہیں۔ پر جس دن حسین ابن علی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، محمد عربی کو اجازتیں ہو گئی جا کے اس کے یاروں کا اور اس کا خون اکٹھا کر لے۔ جہاں خلفائے راشدین کے لیے نہ آئیں، جہاں حسین ابن علی کے لیے ابھی وہ امام نہیں پی لیا، پھر جس نے جب شہادت کا جام اس حسین ابن علی پہ لاکھوں سلام۔ آپ کس طرح کی باتیں ہمیں کر کے سنانا چاہتے ہیں؟ حسین کا اسم ریاب عبداللہ جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ